صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب مسيرة شهر وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے جس خالق و مالک دی نہ ابتدا ہے اور نہ ہی انتہا ہے، وہ ہمیشہ تو ہے، ہمیشہ رہے گا۔ بے شمار لاتعداد درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، سید الاولین والآخرین،
رحمت للعالمین خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے قابل احترام معزز سامعین حضرات، سیرت سراج منیر صلی اللہ علیہ وسلم دے عنوان تے اج دے اس پروگرام دا انعقاد کیتا گیا ہے۔ اس حوالے نال چند گزارشات اپنی اصلاح واسطے اور آپ دی اصلاح واسطے آپ احباب دے سامنے عرض کراں گا۔ اللہ تعالی میرے سمیت تمام نو سن سنا کے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات دے اندر رب العالمین دے آخری نبی نے۔ اے امت اللہ دی زمین تے آخری امت ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید اللہ دی نازل کردہ آخری کتاب ہے۔ قرآن مجید دے نزول تو بعد کوئی اللہ دی طرفوں نازل شدہ کتاب نہیں، اور اس امت تو بعد کوئی امت نہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کوئی نبی اور رسول نہیں۔ دنیا اور آخرت دی کامیابی کامرانی آپ دی اطاعت اور آپ دی فرما برداری تے منحصر ہے۔ اس واسطے سب تو پہلے بحیثیت امت سانو اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام دا تعارف اور آپ دی پہچان ہونی چاہیے کہ رب کائنات نے آپ نو کس قدر عظیم مرتبہ شان اور مقام عطا فرمایا، اور پھر ساری خوش نصیبی کہ اللہ نے اس عظمت والے عظیم نبی دا سانو امتی بنایا۔ قرآن مجید فرقان حمید دی جس آیہ مبارکہ نو اس وقت آپ احباب کے سامنے تلاوت کیتا ہے، اس مقام تے خالق کائنات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے 5 اوصاف بیان فرمائے، اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے صحیح البخاری دے اندر اس روایت نو نقل فرمایا کہ عطا بن یسار فرماندے نے کہ میری ملاقات ہوئی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ دے نال۔ بہت بڑے عالم نے فرماندے نے کہ میں سوال کیتا
اخبرنی عن صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التورات، کہ عبداللہ من وہ اوصاف اور آپ دیاں خوبیاں جو تورات دے اندر رب کائنات نے اپنے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیان فرمائیاں، وہ اوصاف تو بیان فرماؤ۔ اس سوال تو بعد جناب عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ہاں ہاں میں ضرور بیان کراں گا کہ کتاب تورات موسیٰ علیہ السلام تے نازل ہونے والی، اور شان اس کتاب دے اندر میرے رب نے محمد الرسول اللہ دی بیان فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سائل دے اس سوال تو بعد جواب سن لو جو جناب عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیتا۔ فرماندے نے واللہ انہو لموصوف فی التورات ببعض صفاتہ فی التورات، اللہ ذوالجلال دی قسم موصوف دیاں صفتاں یعنی محبوب پیغمبر علیہ السلام دے اوصاف جیڑے تورات دے اندر بیان کیتے گئے، انہاں چو بعض صفتاں اللہ نے قرآن اندر بھی بیان فرمائیاں، اور پھر فرماندے نے جیڑیاں صفتاں قرآن اندر اور تورات دے اندر مشترکہ موجود نے، انہاں دے وچوں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ فرماندے نے اللہ ذوالجلال نے جیڑیاں قرآن اندر آپ دیاں خوبیاں بیان فرمائیاں، اور اے ہوئی خوبیاں تورات دے اندر بیان فرمائیاں، انہیاں خوبیاں چو اللہ ذوالجلال دا اے پیغام ہے یا ایھا النبی، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، فرمایا اللہ ذوالجلال نے اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے اساں توانوں شاہد بنا کے مبعوث فرمایا۔ شاہد دا معنی گواہی دین والا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں گواہیاں دو طرح دیاں، ایک تے دنیا دے اندر گواہی کائنات دے اندر بسنے والو اللہ تو علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، اور اللہ دا دین دین اسلام، اللہ ذوالجلال دا سچا دین سچا دین، اور آخرت دے اندر ایک گواہی کہ اللہ ذوالجلال دی توحید دا پیغام پہنچا کر کے آئے ہیں۔ فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، فرمایا سونے آپ نو مبشر بنا کے مبعوث فرمایا، یعنی آپ خوشخبریاں دین واسطے آئے، دنیا دے اندر آپ خوشخبریاں سنان واسطے آئے کہ وہ وقت آن والا ہے، اللہ جس ویلے انہاں کفر دے نظامانوں گرا دیں گے، اللہ اپنے اسلام دا غلبہ فرما دیں گے، احد و بدر دے اندر اللہ مسلمانانوں عزتاں دے نال نوازن گے، اور آخرت دے اندر خوشخبریاں اے سنان
واسطے آئے کہ جیڑا اللہ دے دین دا تابعدار بن گیا، جیڑا اللہ دے دین تے عمل کرنے والا بن گیا، اللہ ذوالجلال اینو جہنم تو بچا کے جنت دا داخلہ نصیب کر دیں گے۔ آپ شاہد بن کے آئے، نذیر بن کے آئے، یعنی لوگاں نو ڈران واسطے آئے۔ لوگوں ڈر جو اللہ ذوالجلال دی نام فرمانی تو، ڈر جو اللہ ذوالجلال دے عذاب تو۔ اللہ اکبر فرمایا محبوب پیغمبر علیہ السلام دے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ دائی اللہ یعنی اللہ دی طرف دعوت دیر والے آپ بن کے آئے، اور سراج منیر بن کے آئے۔ سراج قرآن مجید دے اندر اللہ پاک نے سورج نو کئی ایک مقامات تے سراج آکھیا ہے، کتے سراج وحاج آکھیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے سراج منیر آکھیا، سراج منیر آکھیا، قمر منیر نہیں آکھیا، اس واسطے کہ جس وقت آسمان دا چند طلوع ہوندے روشنی تے اس دی بھی پھیل دیئے، پر وہ جتنا بھی روشن کیوں نہ ہوئے آخر رات دے وقت کچھ نہ کچھ کسے آنے دی چراغ دی روشنی دی ضرورت ضرور ہوندی ہے۔ یعنی آسمان دے چند دی روشنی بندے نو کافی نہیں، لیکن جس وقت آسمان تے سورج طلوع ہو جائے پھر کسے چراغ دی ضرورت رہندی ہے، پھر کسے چراغ دی ضرورت نہیں رہندی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک علیہ السلام اس کائنات دے اندر تشریف لے آئے، ہم دے رہے نے جس طرح آسمان دے سورج طلوع ہون تو بعد رات دا ہمدیرہ باقی نہیں رہندا، اسی طرح میرے مصطفیٰ علیہ السلام سراج منیر بن کے تشریف لے آئے۔ آپ دی آمد تو بعد ظلمات اور رسم و رواج سب نے اپنے ڈیرے کوچ کر لے، اور اس کائنات دے اندر اللہ دی توحید دا نور پھیلیا۔ اس وجہ تو رب کائنات نے میرے اور آپ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو سراج منیر رکھیا۔ آپ علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ دے اوصاف بیان کر دیا۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے سونے آئے اسا نے آپ نو سراج منیر بنا کے مبعوث فرمایا۔ اللہ اکبر، روشن چراغ بنا کے آپ نو دنیا دے اندر مبعوث فرمایا۔ جناب عبداللہ بن عمر بن عاص فرمان دینے تورات دے اندر میرے سونے مصطفیٰ دیاں خوبیاں جیڑیاں رب کائنات نے بیان فرمائیاں، ان اوصاف دے وچو ہر ذلیل امیین، او لوگوں میرے محبوب پیغمبر امی لوگاں دے محافظ بن کے آئے نے۔ فرمایا وَأَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي، اے بھی میرے مصطفیٰ دی عظمت شان ہے، اے بھی محبوب پیغمبر علیہ السلام دیاں خوبیاں نے۔ اللہ ذوالجلال نے میرے اور آپ دے محبوب پیغمبر نو اپنا بندہ بنایا، عبادت گزار بنایا۔ اللہ اکبر، بندہ ہونا بھی تے بڑا مقام ہے، پر وہ بندہ جو اللہ دی بندگی کرنے والا۔ اللہ خالق کائنات نے قرآن مجید دے اندر کئی مقامات ابد نال اپنے سونے مصطفیٰ دا تعارف کرایا۔ کتے اللہ فرمان دینے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔
میں عرض کر رہا عطیت بھی بڑا مقام ہے، عبادت کرنے والا، اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اللہ دا بندہ بن کے وکھایا اور اللہ ذوالجلال دی عبادت دا حق ادا کر کے وکھایا۔ آؤ لوگو سراج منیر پروگرام دے اندر آن والے ہو، اپنے پیغمبر دے اسوہ حسنہ تے عمل کر دے ہو، اسی بھی اللہ دے بندے بنیے جس طرح اللہ ذوالجلال اپنا بندہ سانو دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے تربیت فرمائی اور لوگاں نو اللہ دا بندہ بنایا، اللہ دے عبادت کرنے والے بنایا۔ اللہ اکبر۔ آؤ ذرا ایک بندے دی گل سناواں، حدیث پاک اندر موجود ہے، صحیح سند دے نال اے روایت موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے، ایک رات میں مسجد نبوی دے اندر رات قیام دے اندر کھڑا ہوں، اللہ ذوالجلال دے سامنے قیام دے اندر اللہ ذوالجلال دے قرآن دیاں تلاوتاں کر رہا ہوں، فرماندے نے میں قیام کر رہا رات دا ویلا میرے محبوب پیغمبر میرے کولو گزر دینے اور گزرندہ انداز کیے، اللہ اکبر، واہو بین ابی بکر و عمر، میرے مصطفیٰ علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے درمیان جا رہے ہیں۔ ایک پاسے ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک پاسے جناب عمر بن خطاب نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جناب عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے میں قیام دے اندر سورۃ النساء پڑھ رہا ہوں، پڑھ دیا میں 100 آیات پڑھ جانا وا، 100 آیات میں رک گیا تے قیام دی حالت اندر ہی اللہ پاک دے کولو دعاواں شروع کر دینا وا، میں اللہ دے کولو دعاواں کر رہا تے میرے پیغمبر نے میریاں دعاواں سنیاں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے عبداللہ عبداللہ مانگ لے جو رب کو لو منگے گا، گارنٹی میں اللہ دا نبی دے رہا اللہ ذوالجلال تینوں عطا کر دیں گے۔ عبداللہ اللہ کو لو مانگ لے جو منگے گا اللہ ذوالجلال تینوں عطا کرن گے۔ اور دوسری بات میرے آقا نے اس مقام تے اعلان فرمایا، آپ فرماندے نے من احب ان یقرأ القرآن غضا بما انزل، جیڑا بندہ اے پسند کردا ہے کہ او قرآن مجید دی اونج تلاوت کرے جس طرح ترو تازہ قرآن اللہ نے آسمانہ تو نازل فرمایا۔ میرے آقا فرماندے نے وہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دی قرات اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کر لوے، بڑا مقام میرے مصطفیٰ نے انہاں دی قرات دی تعریف فرمائی ہے۔ بڑا سونا قرآن پڑھنے والے، ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھنے والے اور قرآن پڑھن دا حق ادا کرنے والے، جنہاں دیاں تعریفاں میرے سونے مصطفیٰ نے کیتیاں۔ دو چیزاں میرے آقا نے فرمائیاں، ایک فرمایا کہ عبداللہ رب کو لو سوال کر، جو سوال کرے گا اللہ تینوں عطا کر دے گا، اور دوسرا فرمایا لوگوں جیڑا ترو تازہ قرآن جس طرح آسمان تو رب کائنات نے نازل فرمایا ہے، جیڑا پسند کردہ وہ قرآن اونج پڑھے، وہ عبداللہ بن مسعود دی قرات قرآن نو پڑھے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی پشین گوئی اور اتنی بڑی آفر۔ اور دسو جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اسأل تؤتہ، عبداللہ سوال کرو جو منگو گے تو انو عطا، بولو عطا۔ اچھا کی منگنا چاہیے دا سی؟ کیوں جی اے موجودہ دور دے اندر سانو جو کو کہہ دے وے کہ اس وقت تو انو کی چاہیے دا، کی منگنا چاہتے ہو، اسی تے اپنی دعاواں تو ہی اندازہ لگا لئیے کہ ایک دعا کہ مولوی صاحب حالات درست ہو جان، معیشت بہتر ہو جائے، رزق وافر مل جائے،
الا ماشاء اللہ کدی آپ نے سنیا ہوئے گا کہ ایمان دی دولت عمل دی دولت، ورنہ ساریاں دعاواں دنیا واسطے تے ادھر اتنی بڑی آفر تے کی منگنا چاہیے سی۔ حالانکہ نا اللہ پاک نے سانو بڑیاں نعمتاں دے نال نوازیا ہے۔ صبح ناشتہ بھی کرنے ہیں، کیوں جی جگ جگ لسی بھی پی لینے ہیں، کو 2-4 پراٹھے بھی کھا لینے ہیں، سارا دن کدی بادام کدی اخروٹ کدی چنے کدی کوش کدی پاپڑ، یعنی سارا دن یہ بھی سلسلہ چلتا ہے، رات نو پھر رج کے کھانے ہیں۔ اتنیاں نعمتاں کھان دے باوجود ساڈی زبان تے کی ہے؟ حالات چنگے نہیں، حالات چنگے نہیں، بل بڑے آ گئے، گیس بڑی مہنگی ہو گئی، بجلی بڑی مہنگی ہو گئی، گزارا نہیں ہوندا۔ حالانکہ کھان تو بغیر کوئی بھی سوندا۔ اچھا حکومت جتنا مرضی عوام نو لوٹ لے ظلم کر لے، میرا رب ہر ایک نو کھلاندا بھی ہے پلاندا بھی ہے۔ اللہ اکبر، سب نعمتاں، پر انیاں نعمتاں ہون دے باوجود اسی پھر بھی سوال کرنے ہیں دنیا دا، تے او کون سن؟ ایک کھجور ملدی، ایک کھجور ملدی، او دے تے گزارا کر دے۔ کبھی کھجور بھی نہ ملدی تے گٹھلیاں چوس چوس کے گزارا کر دے۔ انہاں لوگاں نو منگنا چاہیے سی اللہ دنیا دے اندر بھی دے، حالانکہ دنیا منگن دے اندر حرج کوئی نہیں، پر انہاں دیا نظرہ انہاں دا ایمان ہے کہ اللہ نے دنیا دینی ہے بغیر منگیوں بھی دینی ہے، اللہ نے دنیا دینی ہے بغیر منگیوں بھی دینی ہے، پر آخرت اللہ کو لو منگ منگ کے لینی پے گی۔ اللہ اکبر، جدو اے آفر ملی نا عبداللہ سوال کر لو مل جائے گا۔ اینا دعاواں کیتیاں، رات گزر جاندی ہے دن چڑھے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صبح صبح ہی جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دے کردہ جا کے دروازہ کھڑکا دیں دینے، دروازہ کھولے کہ ابو بکر صدیق تشریف لے آئے نے۔ اور مامدے نے عبداللہ پہلی گلتے میں تینوں ایک بشارت دین واسطے آیا، خوشخبری دین واسطے آیا، تیرے بارے سونے مصطفیٰ نے رات دے بارے قرآن دے بارے اے اعلان فرمایا ہے۔ اور دوسری گل ہے میں تیرے کولو اے سوال کرن واسطے آیا، جدو سونے مصطفیٰ نے آکھے عبداللہ منگ لے، اللہ اکبر، پھر تو اللہ دے کولوں کی منگے آؤ، میں اے پوچھن واسطے آیا۔ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جڑا جواب دیتا ذرا سننے والا جے۔ ارمان دینے ابو بکر جدو سونے مصطفیٰ نے آکھیا کہ منگ جو منگے گا اللہ پاک تینوں عطا کر دے گا۔ میں اللہ دے کولوں 3 چیزاں منگیاں۔ کنیاں چیزاں؟ میں اللہ دے کولو 3 چیزاں منگیاں۔ پہلی چیز ذرا غور کرے آجے، فرمان دینے اللہم انی اسالک ایمانا لا یرتد، اللہ مینوں ارتداد تو پاک ایمان نصیب فرما، ایمان تے مینوں استقامت نصیب فرما۔ لوگو ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ اکبر، اس دنیا دے اندر فرعون بڑی حکومت والا لیکن ایمان تو خالی ہے۔ حکومت ہون دے باوجود میرے رب نے ذلت دی موت مارے، دنیا دے اندر بھی ذلت دا مقدر بن گئے، آخرت دے اندر بھی ذلیلاں دے اندر شمار ہوئے گا، کیونکہ حکومت ہے وے پر ایمان دے پلے کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، قارون دے کول دولتاں بڑیاں نے پر ایمان دی دولت کوئی نہیں، میرے رب نے ذلیل کر دیتا۔ میرے محترم بھائیو، ایمان انہاں ساریاں دولتاں دے نالوں بڑی دولت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے اللہم انی اسالک ایمانا لا یرتد، اللہ میں تیرے کولو ایسے ایمان دا سوال کرنا
جس دے اندر ارتداد نہ ہوئے. اللہ اکبر. زندگی دے آخری ساہ تک اللہ میں تیرے کولو ایمان تے استقامت منگنا. اور دوسری چیز فرماندے نے وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدْ. اللہ میں تیرے کولو اونا نعمتاں دا سوال کرنا جیڑیاں نعمتاں مکن والیاں نہیں, جیڑیاں نعمتاں ختم نہیں ہون والیاں. وہ کیڑیاں نعمتاں نے؟ وہ آخرت دیاں جنت دی. دنیا دیاں نعمتاں ختم ہو جانیاں نے تے نعمتاں کھان والا بھی دنیا تو چلا جائے گا. فرماندے نے وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدْ. اے میرے اللہ میں تیرے کولو نہ ختم ہون والیاں نعمتاں دا سوال کرنا. تے تیسرا سوال ذرا توجہ فرمایا جے. فرماندے نے وَمُرَافَقَةَ مُحَمَّدٍ فِي أَعْلَى جَنَّةِ الْخُلْدِ. اللہ تو جنت عطا انشاءاللہ کرنا ہی ہے. میرا سوال ہے اللہ میں نو آخرت نو جنت عطا کری تے اپنے نبی محمد دی رفاقت اندر عطا فرمانا صلی اللہ علیہ وسلم. فرماندے نے اللہم انی اسالک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقت محمد فی اعلی جنت الخلد. اے الفاظ تسی بھی یاد کر لو تے اللہ دے کولو اللہ اکبر خاص اوقات دے اندر اے دعا کریا کرو. عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے ابو بکر نے اللہ دے کولوں اے سوال کیتا ہے, واپس چلے گئے. تھوڑی دیر گزری تے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لے آئے. او کیوں آئے؟ او بھی مبارک دین واسطے, خوشخبری دین واسطے. وہ لوگ دلوں دے بڑے پاک سال صاف سن, دلوں دے اندر کینہ نہیں, حسد نہیں, بغض نہیں. اللہ تعالیٰ ساڑھے دل بھی صاف کر دے. ورنہ اج کوئی کسے دے سامنے کسے دی تعریف کر دے, چھڑ یار تو کیڑیاں تعریفاں میں جاننا وہ کی. پھر ان دیاں خامیاں پر وہ ایسے عظیم لوگ سن, انہاں دیاں نظرہ خوبیاں تے ہوندیاں. اگر کوئی کمی کوتاہی ہے اس تے پردہ ڈالن والے اور آپس دے اندر اصلاح کرنے والے, اللہ دی قسم دلاں دے صاف ایک دوسرے نو خوبی تے مبارکہ دین والے. عمر آئے کہنے لگے میں بھی مبارک دین آیا. پتہ چلیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ہی مبارک دے گئے. جناب عمر فرماندے نے یا رحم اللہ ابا بکر, اللہ ابو بکر تے رحم فرمائے. میں جدو بھی ارادہ کرا کیتا کہ میں نیکی دے اندر اگے بڑھا, اے ہوئی پتہ چلیا کہ ابو بکر صدیق وہ نیکی دا کام کر گیا. لوگوں فاستبقوا الخیرات, اس سے عمل کرنے والے بن جاؤ. میں عرض کر رہا میرے سونے پیغمبر اللہ دے بندے تے اللہ دی بندگی کرنے والے تے اپنی امت دی ایسے منہج تے تربیت فرمائی ہے. اور پھر صحابہ نے سراج منیر دے اسوے تے عمل کر دیا, راتانوں بھی زندہ کیتا. ایک ایک لمحے اللہ اکبر اللہ پاک دے نال اپنے تعلق نو جوڑ کے رکھے آئے. میرے محترم بھائیو, دوسری تیسری خوبی نبی پاک علیہ السلام دے اللہ اکبر فرماندے نے اللہ پاک نے فرمایا انت عبدی و رسولی, سونیا تسی میرے بندے ہو, عبادت گزار بندے ہو. اور تیسری بات ہے کہ میرے رسول ہو. میرے رسالت بہت بڑا منصب ہے. نہ ایک قیام نال ملتا ہے, نہ سجود نال ملتا ہے, نہ تلاوت نال ملتا ہے, نہ بہتیاں دعاواں نال ملتا ہے. اور رسالت و نبوت وہ منصب اور وہ ہوتا ہے جس دا چناؤ میرا رب کر دے. اللہ اکبر, ادا محنت دے نال کوئی تعلق نہیں, ادا اللہ دی رحمت دے نال تعلق ہے. فرمایا سونیا تسی میرے رسول ہو. میرے آپ نو کی فرمایا میرے رسول.
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. کہتے فرمایا اللہ پاک نے سونے میں تو انہوں رسول بنا کے بھیجے آئے. تورات دے اندر فرمایا وَأَنْتَ رَسُولِي سونے تسی میرے رسول. تے قرآن مجید دے اندر فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. انت عبدی و رسولی سونیا تواڈا مقام ہے وے تسی میرے عبادت گزار بندے ہو. محبوبہ تسی میرے رسول ہو. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام دے اوصاف نو بیان کر دیا. اللہ پاک نے تورات دے اندر بھی اعلان فرما دیتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا کائنات دے اندر بسنے والے ہو میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ سمیتک المتوکل. سونیا میں تواڈا نام متوکل رکھیا ہے. لیس بفظ ولا غلیظ ولا صخاب فی الاسواق. میرے پیغمبر زبان دے سخت نہیں دل دے بھی سخت نہیں تے بازاراں دے اندر شور کرنے والے بھی نہیں. ولا یدفع بالسیئۃ سیئۃ. فرمایا میرے پیغمبر برائی دا جواب برائی دے دین برائی نال نہیں دین والے. اللہ اکبر. اج اسی تے آنے نانا جی نو جی ہے. اگر تو دو باری مینو جی آکھے گا میں تینوں اللہ اکبر 4 دفعہ جی آکھیں گا. تو ایک قدم آئے گا میں 2 قدم آواں گا. نا جس پیغمبر دا میں تے تسا کلمہ پڑھیا ہے نا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو کوئی اگر برا پلا بھی کہندا ہے میرے پیغمبروں دے نال اچھا سلوک ہی کر دینے. اللہ اکبر. برائی دا جواب او پیغمبر برائی دے نال نہیں دین گے. وَلَٰكِن يَعْفُو وَيَغْفِرُ. میرے پیغمبر دی شان ہے مقام جڑا تورات دے اندر لکھے آئے او درگزر بھی کرن گے. درگزر کر کے انہوں اللہ دی طرف معاف بھی کر دیں گے. درگزر کرنا بہت بڑی خوبی ہے. ساڈا معاشرہ تباہ ہویا کیونکہ ساڈے اندر درگزر والا معاملہ فقدان. ویسے کدی اس بارے اسی سوچیا نہیں. گھراں دے گھر برباد برادریاں دیاں برادریاں برباد معاشرہ برباد. وجہ کی ہے؟ بڑی وجوہات تلاش کرنے ہیں. ملکاں دے ملک برباد اخلاق اٹھ گیا. درگزر نہیں. نہ سیاست درگزر کرے گا نہ حاکم درگزر کرے گا. حتیٰ کہ معذرت نال ساڈا طبقہ بھی درگزر کرن تو بہت دور ہے. علماء کرام اسی ویکھدے رہنے پڑھتے رہنے تھوڑی جی کسے دے کولوں کوئی غلطی ہو گئی ایسی میڈیا تے اچھالی لوگ نفرت دی نگاہ نال دیکھ دینے. میرے محترم بھائیو اپنے اندر درگزر پیدا کرو اور اصلاح والا جذبہ پیدا کرو. جس پیغمبر دا میں اور آپ نے کلمہ پڑھے ہے اس پیغمبر دی عظمت یہ ہے یعفو و یغفرو. وہ پیغمبر درگزر بھی کر دینے اور معاف بھی کر دینے. بڑیاں مثالاں نے درگزر کرن دیاں معاف کرن دیاں. اللہ اکبر کبیرہ. نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا واقعہ نہیں معروف ہے. آپ طائف دے اندر گئے
پتھر مارے طائف والے نے. فرشتے آئے, لمبی حدیث صحیح البخاری دے اندر فرشتہ آیا اللہ دے حکم دا مامور ہے, سوڑیا اجازت دیو جنہ مارے دو پہاڑاں دے درمیان رکھ کے انہوں پیس کے رکھ دے ماں. لیکن در گزردہ عالم وے معافی دا عالم وے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے نہیں بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ ولا یشرک بہ شیئا. مینوں امید ہے اللہ انہاں دے اصلاب دے وچوں انہاں دیاں نسلاں دے وچوں ایسے لوگ پیدا کر دین گے جڑے اللہ دی عبادت کرن گے تے اللہ دے نال کسے نو شریک. اللہ تعالیٰ تانوں سرزمین حجاز بیت اللہ مسجد نبوی دی زیارت نصیب فرمائے. آج بھی پورے سعودی عرب دے اندر عملی کوتاہیاں بہت ہون گیا بحثیت انسان, لیکن دین دے معاملے دے اندر, غیرت دے معاملے دے اندر, توحید دے معاملے دے اندر, پیغمبر دی سنت دے حیات دے معاملے دے اندر جتنے طائف دے لوگ مضبوط نے, آپ نو ایسے لوگ مضبوط نظر نہیں آنگے. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں امید رکھنا کہ اللہ انہاں دیاں نسلاں دے وچوں او لوگ پیدا کر دین گے جڑے اللہ دی عبادت کرن گے, اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں کرن گے. انہاں واسطے میرے پیغمبر نے بد دعا بھی نہیں کیتے. اللہ اکبر. آپ نے درگزر فرمایا, آپ نے نبی پاک علیہ السلام دی خوبی جڑی تورات دے اندر لکھی ہے یعفو و یغفرو, میرا آخری پیغمبر وہ درگزر فرمان گے, میرے آخری پیغمبر لوگاں نو معاف کر دین گے. اللہ اکبر کبیرہ. بڑے بڑے موقع آئے نے میرے سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر فرمایا ہے. آؤ ذرا توجہ فرمانا, مسر زمین مکہ المکرمہ ہے, ایتے مکہ المکرمہ کئی واقعات نے. چلو اختتام دی طرف بات لے چلیے. مدینہ طیبہ دے اندر آؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک بندہ آیا, نام اندہ ہے زید, یہودیاں دا بہت بڑا عالم. ابن حبان دے اندر صحیح سند دے نال روایت موجود ہے. کہنے لگے میں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر حاضر ہویا. اندھے نے جنیاں نبوت دی علامات سن, ساریاں علامتاں میں سونے مصطفیٰ دے چہرے تو ہی سمجھ گیا. آپ دا چہرہ دیکھیا, جتنی علامات نبوت سن سونے مصطفیٰ دا چہرہ دیکھ کے عرفت وجہ کا, میں آپ دے چہرے تو پہچان گیا آپ اللہ دے سچے نبی نے. پر ایک علامت ایسی ہے جیڑی دیکھن نال تعلق نہیں رکھ دی, جیڑی تجربے نال تعلق رکھ دی. وہ حالے میں دیکھ نہیں سکیا. آندھے نے وہ جو ساڑیاں کتاباں دے اندر لکھے ہے وہ ہے درگزر تحمل تے بردباری والا, آخری پیغمبر آخری رسول ہوئے گا. کہنے لگے میں یہ نشانی جیڑی ہے انہوں معلوم کرنے واسطے انج مٹھا مٹھا بن گیا نا آپ دی مجلس دے اندر بہنا ہے. اندروں میں مسلمان نہیں سا, ہے یہودی نے, لیکن آپ دے نال بیٹھنا شروع کر دیتا. آمدے نے ایک دن ایسا ہویا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں نکل دینے نال جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے. اللہ اکبر. چل دے راستے دے اندر ایک اونٹ تے سوار بندہ آپ دے سامنے آ کے کھڑا ہو جاندا ہے. کہنے لگا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی آپ
بسرا نامی بستی دے سارے لوگ جڑے نے انہاں اجتماعی طور تے کلمہ پڑھ لے آئے سونیا او مسلمان ہو گئے نبی پاک نے اس بستی والیاں نو کیا سے اگر تسی اللہ دی توحید نو اختیار کر لو اللہ تانوں وافر رزق بھی عطا فرمائے گا اللہ تانوں عزتاں بھی عطا فرمائے گا اے بندہ آ گیا کہنے لگا سونیا سارے مسلمان ہو گئے نے لیکن کہا سالی پہ گئی ہے بارشاں رک گئیاں نے انہاں تے اللہ اکبر کوئی رزق نہیں انہاں دے کول میں نو خدشہ ہے کتے اے بندے اسلام تو پھر نہ جان اگر آپ دے کول کوئی چیز ہے وے انہاں دی معاونت واسطے خدمت واسطے سونیا انہاں نو ارسال کر دیو تاکہ یتیم تے استقامت اختیار کر میرے پیغمبر نے جناب علی دے ول ویکھیا رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا پوچھ دینے علی ہون تے ساڑے خزانے دے اندر بھی کوئی چیز موجود نہیں کول فرمان دینے اے زیدان دینے میں قریبی سا میں آکھیا سونیا اگر پسند کرو میرے نال ایک سودا کر لو او فلاں باغ دیاں کھجوراں تیار ہو گیا وہ کھجوراں مینوں دے دیا جے اور 80 مسکال او دے بدلے میں تانوں عطا کر دینا اور تسی اے 80 مسکال بسرا بستی والیاں نوں روانہ کر دیو نبی پاک علیہ السلام نے سودا کر لیا نبی پاک علیہ السلام نے اے سارے پیسے سارے اے جناب 80 مسکال جڑے درم و دینار انہاں نوں بھیج دیتے نے ہن وقت گزردا گیا اے زید کہن لگا کہ میں آزمانا چاہتا سا حالے کو چند دن پیچھے سن ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینوں مل گیا تے میں آپ دا کرتا اور آپ دی چادر دوواں نو اپنے ہاتھ دے اندر لے کے نا انج گرے بان تو پکڑ لیا تے میں آکھیا الا تقضی یا محمد حقی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تسی میرا حق ادا نہیں کرو گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی طرف دیکھیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قریب نے کہنے لگے کہ حالے تیرا وقت تو آیا نہیں اگر وقت آ بھی جاندہ اتنی سختی دینا سوال سونے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر ان غصے دے نال اس بندے دی طرف ویکھے آئے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیندے نے آقا فرماندے نے عمر نو غصے نہیں ہونا بلکہ انت امرانی بحق الاداء تو مینوں اے حکم دیندا کہ سونیا اچھے طریقے دے نال اینو ادا کر دئیے وانت امرہ تامرہو بِإِذَا اتباع تے انو آندہ تو اچھے طریقے دے نال وصول کرم دا سوال کر لے اللہ اکبر اچھے طریقے دے نال انو سمجھانا سی پرے دیتے غصہ کرنا غصہ نہیں کرنا اللہ اکبر توجہ ذرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اسوہ کی ہے سراج منیر دی سیرت طیبہ کی ہے سیرت آندے نے حالت نو سیرت آدھے نے حالت نو سیرت النبی نبی پاس لمبی حالت سراج منیر دیاں حالتاں سوم دی حالت اٹھن دی حالت نماز دی حالت قیام دی حالت رکوع دی حالت آپ دے اخلاق دی حالت آپ دی دعوت دی حالت سیرت النبی سیرت سراج منیر نبی پاک علیہ السلام دیاں مختلف حالت ویکھ میرے پیغمبر دا اسوہ کی ہے میرے آقا فرماتے ہیں عمر سختی نہیں کرنی سختی نہیں کرنی آقا فرماتے ہیں جاؤ اینو فلاں جگہ تو مال بھی ادا کر دیو کھجورا تول کے دے دیو تے نال عمر اینانو 20 سا کنے 20 سا مزید دے دینا سونیا 20 سا مزید کیوں دے گئے فرمایا جڑا انہوں تو اکھاں کٹ کے ویندہ رہا ہے نا یہ تے رو پایا سی یہ پریشان ہویا سی یہ بندہ خوش ہو جائے گا 20 سا مزید دے دینا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئے
مال تول کے دیتا 20 سا. یہ زید کہنے لگا کہ اے 20 سا کہنے لگے سونے مصطفیٰ نے آرڈر دیتا ہے کہ جڑا میں تیرے تے پریشر پایا سی نا او دے بدلے میں تینوں 20 سا مزید دے دے ماں. اللہ اکبر کبیرہ. تے کہنے لگا عمر میں نو جاننا ہے کہ میں کون ہاں؟ حضرت عمر فرماندے نے میں نہیں جاندا. کہنے لگے میں زید ہاں. عمر فرماندے نے اچھا وہ یہودیاں دا بڑا عالم تیرا تورات دا حافظ او زید؟ کہنے لگا ہاں ہاں. تے تو انی سختی کیوں کی تھی؟ کہنے لگا عمر ساریاں علامتاں چہرے تو پڑھ لیاں. اے تحمل والی بردباری والی اور صبر تے درگزر کرنے والی علامت میں تجربہ کرنا چاہتا سا. وہ بھی اج میں ویکھ لیا. میں سختیاں کردا رہا, سونے پیغمبر میرے نال نرمی کر کے وکھائے تے نال آمدے نے انی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اللہ اکبر. میں اللہ نو رب من کے راضی ہو گیا تے دین اسلام نو اسلام من کے راضی ہاں تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو میں اللہ دا رسول تے نبی من کے راضی ہو گیا ہاں. پتہ چل گیا آپ دے مزاج تو, پتہ چل گیا آپ دے عفو درگزر تو, پتہ چل گیا آپ دے تحمل تے بردباری تو کہ آپ اللہ دے سچے نبی نے. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر حاضر ہو جاندے نے, آپ دے سامنے بیٹھ کے اے پڑھ دے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. آپ دا عفو درگزر تحمل برداشت میرے مصطفیٰ دا ویکھیا تو میرے محترم بھائیو دین اسلام واسطے اللہ نے سینہ کھول دیتا. آج ساڑھے داعیان اسلام واسطے بھی یہ بڑا پیغام ہے. سختی چھوڑو, دلائل سخت رکھو, مزاج اور گفتگو نرم رکھو, ادب دے تقاضے پیغمبر دی سنت عمل کر دیا, درگزر والا راستہ اپناؤ, دلائل دے نال کہل کرو لیکن بات نرمی دے نال سمجھاؤ. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں, ہر پاسے میرے مصطفیٰ دا اسوہ عام ہو جائے گا. اللہ اس سرزمین نو برکت دے نال بھر دے گا. شرط یہ ہے کہ اسی سراج منیر دی کیتی ہوئی تربیت اور آپ دے اسوے نو اپنان والے بن جائے. تو کی خیال ہے؟ درگزر اینا دنہ دے اندر نا ایک ہفتے دے اندر تقریباً کوئی 20 گھراں دی صلح وہ کروائیے تے پتہ ہے ادھر جانا انہاں آکھنا نہیں ساڈی اے شرط ہے, ادھر جانا انہاں آکھنی ساڈی اے شرط ہے, ایک پاسے جانا انہیں آکھنا کوئی درگزر کرنے واسطے تیار نہیں. ایک حدیث نا, یہ حدیث دی کنی برکت ہے. 10 کرانوں کٹھیاں بٹھا کے میں آکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ حق دے ہون دے باوجود جھگڑا چھڑ دیندہ ہے جنت دے وسط دے اندر ضمانت میں محمد دینا. بدلو اپنے کرا دے ماحول, سوچا بدلو, لوگانو دور نہ کرو, جوڑن دی کوشش کرو. لیکن ساڑھے ہاتھ نظام ہی ایسا ہے, گلی گلی دے اندر دشمنیاں سیاست دی بنیاد ہے, مسلک اور دین دی بنیاد ہے. اور ایک بات یاد رکھنا, جدو اسی اسلام جدو اسی دین نو کفر دے مقابلے اندر سمجھا گے اختلاف نہیں ہوئے گا. جدو اسلام نو کفر دے مقابلے اندر سمجھا گے. اے قرآن ساڑی تربیت کر رہا ہے, 2 گروہاں دی ونڈ کر رہا ہے. جیسی ایتا پڑھ پڑھ کے اپنے انہوں جناب کسے نو کافر تے کسے نو فاسق تے کسے نو کچھ بنائی جانا ہے. کافر دی صحت تے کوئی اثر نہیں. میرے محترم بھائیو, میں پہلے عرض کیتا ہے حق بیان کرو, ہاتھ بلند کر کے بیان کرو, علن اعلان کرو, چرستیاں چراہیاں چ کرو, دکان تے بازار چ کرو. حق صرف منبر تے نہیں,
ہر مقام تے بیان کرو، لیکن لہجہ اور اصول اور نرم لہجہ اسوہ محمد مصطفیٰ دا اپنا لو، انشاءاللہ تیری دعوت بھی معاشرے دے اندر انتہائی مؤثر نظر آئے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہیں نبی پاک علیہ السلام دا مزاج دیکھیا تے مسلمان ہو گیا۔ سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ نے کتنیاں سوچاں ویکھنا پسند نہیں کردا، ہاں جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن، دوسرے دن، تیسرے دن، آخر کر آپ دا عفو در گزر ویکھیا، تحمل بردباری دیکھی، مسلمان ہو گیا۔ اور یاد رکھو جدو اسامہ بن اسال مسلمان ہویا، ادھروں مسلمان ہویا تے کہنے لگا سونیا اے چند کڑیاں دا مسلمان جے، چند کڑیاں دا مسلمان آندا سونیا انی ارید العمرہ، میں کرو آیا سا عمرہ کرن، آپ دے ساتھیاں نے مینوں گرفتار کر لیا، صحیح بخاری دی حدیث ہے، میرے پیغمبر پہلے میں اپنی مرضی نال آیا، ان چونکہ کلمہ آپ دا پڑھ لیا، اس سمامہ دیاں مرضیاں ختم، ان میرے وجود تے مرضی چلے گی محمد الرسول اللہ دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سونیا اجازت دیو گے عمرہ کراں گا، نہیں دیو گے نہیں کراں گا۔ اول دن تو اطاعت فرض ہے، اسی آنے صبح انشاءاللہ کریں گے، پرسوں کریں گے، اے بس تھوڑا جا کام ہے، ایک کٹ لئیے پھر کریں گے، ہاں جی، ساڑھا اطاعت دا بھی کوئی معیار نہیں، پر وہ چند کڑیاں دا مسلمان انہیں اطاعت کر کے وہائی کہ سونیا کلمہ آپ دا پڑھ لے، ہون ایک قدم بھی آپ دی اطاعت تو باہر نہیں جائے گا۔ اللہ کرے اللہ سانوں بھی ایسے ہی اطاعت کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ میں عرض کر رہا نبی پاک علیہ السلام دے اوصاف تورات دے اندر ایک حدیث عرض کیتی سی اختصار نال، او دا ترجمہ سن لو تے گل مقامہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے اے تے نے نا قرآن اندر اور تورات دے اندر میرے مصطفیٰ دی عظمت شان تے اوصاف نے کچھ صفتاں میرے پیغمبر نے اپنی زبان نبوت بیان فرمائیاں۔ سن لو آقا فرماندے نے فضلت علی الانبیاء بے ستر، 6 وجہ تو اللہ پاک نے مینوں سارے نبیاں تے فضیلت عطا فرمائی، سارے نبیاں تے مینوں اللہ نے فضیلت عطا فرمائی۔ کیوں جی؟ سارے نبیاں تے اللہ نے مینوں، ویسے نبی سارے ہی فضیلت والے نے، نبی سارے ہی فضیلت والے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ اللہ ہم نے اسی بعض نبیان و بعض تے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث زندہ باد، مولانا قاری عبدالرحمن صاحب شیخوپوری زندہ باد۔ جو ماشاءاللہ شیخ صاحب تشریف لائے نے تو جی میں یہ حدیث بیان کرنا تے اندے واسطے بڑا وقت درکار ہے، تو انشاءاللہ چلو سادہ دا ترجمہ سن لو۔ ہاں جی، میں عرض کر رہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اوصاف تورات دے اندر، قرآن مجید دے اندر، اور کچھ اوصاف سونے مصطفیٰ نے اپنی زبان نبوت چو بیان فرمائے۔ آپ فرماندے نے 6 وجہ تو اللہ پاک نے مینوں سارے انبیاء تے فضیلتاں عطا فرمائیاں نے۔ پہلی فضیلت اوتی تو جوام القلم، اللہ پاک نے مینوں جامع کلمات عطا فرمائے نے۔ جامع کلمات دا معنی اے وے اللہ اکبر کلام مختصر ہے، لیکن اے دے اندر اللہ پاک نے ساڈیاں کامیابیاں تے کامرانیاں رکھ دتیاں نے۔ دوسری خوبی فرمایا وانو سیر تو برو
الرعب مسیرۃ شہر، اے بھی میرے رب نے مینوں عظمت عطا فرمائی ہے کہ میرا دشمن ایک مہینے دی مسافت ہوئے، اللہ میرا روب میرے دشمن تے پا دیندے نے۔ تیسری فضیلت آقا فرماندے نے وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ پاک نے میرے واسطے تے میری امت واسطے مال غنیمت نو حلال کر دیتا ہے۔ فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَہُورًا، اللہ ذوالجلال نے میرے واسطے ساری زمین مسجد بنا دیتا ہے، پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اللہ ذوالجلال نے مینوں اپنی ساری مخلوق دا نبی اور رسول بنا کے مبعوث فرمایا۔ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، آقا فرماندے نے رب کائنات نے مینوں خاتم النبیین بنایا، میرے تو پہلے جتنے بھی نبی آئے نے اللہ نے انہاں نو نبوت عطا فرمائی، انہاں نو نبی بنایا، رسول بنایا۔ جدوں میریاں واریاں آئیاں اللہ نے مینوں نبی بھی بنایا ہے، اللہ ذوالجلال نے مینوں خاتم النبیین بھی بنایا ہے۔ اے اوصاف نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جو اللہ نے قرآن اندر، تورات اندر اور سونے مصطفیٰ نے اپنی زبان چو بیان فرمائے۔ نبی بڑی عظمت والے، بڑے شان والے، مقام والے، لیکن صرف مقام بیان کر لینا، سن لینا، سنا لینا یہ کافی نہیں۔ دعوت ہے، سب تو پہلے میں اپنے آپنوں پھر آپنوں دعوت فکر دینا کہ آؤ اگر اس دنیا دے اندر آخرت دے اندر کامیابی اور کامرانی، عزت، مقام اور شان چاہتے ہو تو سراج منیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے متبع بن جاؤ، اطاعت کرنے والے بن جاؤ، دین اسلام تے عمل کرنے والے بن جاؤ، نیکی دے کمہ دے اندر ایک دوسرے دے نال مسابقت کرنے والے بن جاؤ، اپنے دلوں دے اندر نیکی دا شوق پیدا کرنے والے بن جاؤ، دلوں دے اندر برائی دے خلاف نفرت پیدا کرنے والے بن جاؤ، اور اپنے معاشرے دی اصلاح واسطے کھڑے ہو جاؤ سونے مصطفیٰ دی سیرت لے کے اور وہ نصاب لے کے جڑا نصاب اللہ نے آپ نو عطا فرمایا، اور اس نصاب کے ذریعے آپ نے اپنے معاشرے دی اصلاح فرمائی۔ وہ نصاب ہے کتاب و حکمت۔ آج بھی ساڑھے کول الحمدللہ کتاب و حکمت محفوظ ہے۔ اللہ نے قرآن دی حفاظت دا بھی ذمہ لیا ہے، حدیث مصطفیٰ دی حفاظت دا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جس طرح قرآن اللہ دی طرف نازل شدہ ہے، اس طرح میرے پیغمبر دی حدیث بھی اللہ پاک دی طرف نازل شدہ ہے۔ جس طرح قرآن تے ایمان رکھنا لازم اور فرض ہے، اس طرح مصطفیٰ دی حدیث تے ایمان رکھنا فرض اور ضروری ہے۔ آؤ اسی قرآن و سنت تے عمل کریے، انشاءاللہ اگر کتاب و سنت دی دعوت لے کے اسی باہر نکلیں گے، معاشرے دی اصلاح کریں گے، انشاءاللہ معاشرے دی اصلاح بھی ہوئے گی، اپنی اصلاح بھی ہوئے گی، اللہ دنیا بھی بہتر فرمان گے، آخرت بھی بہتر فرمان گے۔ اللہ پاک تو دعا ہے جو سنیا سنایا میرے سمیت اللہ تمام نو اس تے عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے اسلام تے موت آئے، اللہ خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔